ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے آیت نمبر 233 تک پڑھا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 234 پڑھیں گے اور اس آیت مبارکہ پہ چند باتیں اور پھر اس کی گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 234 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یترابصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں جو لوگ مر جائیں اور ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ ناظرین، آپ نے ترجمہ سنا اور جو بات ہمارے سامنے آئی ہے اس میں فرمایا گیا کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس بیوی کے لیے پھر 4 مہینے 10 دن عدت کا ٹائم ہے، اور 4 مہینے 10 دن گزر جائیں تو پھر وہ عورت جس سے چاہے شادی کر لے معروف طریقے سے، اور اس کے گھر والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر پھر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی تمہارے اوپر اس کا وبال نہیں ہے کہ اس کو دوسری شادی کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی یہ جو عدت کا ٹائم رکھا گیا 4 مہینے 10 دن، اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر میاں بیوی جب شوہر زندہ تھا تو اس دوران کہیں حمل ٹھہر گیا شوہر کے فوت ہونے سے چند دن پہلے، تو وہ فوری طور پر تو ظاہر نہیں ہوتا، تو اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کا وقت رکھا گیا کہ اگر ان دونوں میں حمل ہو تو وہ ظاہر ہو جائے، اور اس صورت میں جب حمل ہو تو پھر اس بیوی کی عدت مختلف ہوگی۔ لیکن اگر حمل نہیں ہے، 4 مہینے 10 دن میں واضح ہو جائے تو پھر 4 مہینے اور 10 دن کے بعد وہ عورت اپنی دوسری شادی کا بندوبست کر سکتی ہے، اس کو اختیار ہے کہ جس سے چاہے وہ معروف طریقے سے شادی کر لے، اور اس کے گھر والوں پر پھر کوئی اس پہ حرج نہیں کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ تو اب دیکھیے، ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جب کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اول تو یہ کہ معاشرہ اس عورت کو دوبارہ سے اس طرح قبول نہیں کرتا، بیوہ عورت کہلاتی ہے، اور اس سے شادی کرنے میں بھی مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر بعض اوقات اس کو شادی نہ کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل واضح طور پہ بتلا دیا کہ اس صورت میں عدت پوری ہو جانے کے بعد پھر وہ عورت آزاد ہے، وہ جس سے چاہے شادی کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک اور بڑا جو ہے وہ المیہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کو بھی اس کا خاندان، اس کے بچے دوسری شادی نہیں کرنے دیتے، اور اسی طرح اگر مرد فوت ہو جائے یا
طلاق ہو جائے دونوں صورتوں میں دوسری شادی کے لیے، یعنی کہ لوگوں کے اندر عجیب قسم کی یہ غلط فہمیاں ہیں اور معاشرے کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ مشکلات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اکیلا مت رہے، اور خصوصی طور پر جو شادی شدہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے طلاق اور فوتگی کی صورت میں دوبارہ سے اس کو شادی کرنی چاہیے۔ معاشرہ، اسلامی معاشرہ اس طرح کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو اکیلا زندگی گزارے۔ اور پھر دیکھیں عربوں میں تو اس کے اندر کوئی آر محسوس نہیں کرتے کہ کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے تو اس کے ساتھ وہ شادی نہ کریں، یا کسی کا شوہر فوت ہو جائے یا کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو معاشرہ اس کو شادی کرنے سے منع کرے۔ یہ معاملات صرف ہمارے اندر موجود ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہندوانہ رسومات ابھی تک موجود ہیں، وہی کنسیپٹ موجود ہے۔ ہندوؤں میں بیوی کے لیے دوسری شادی کرنا، یعنی اس کا شوہر فوت ہو جائے تو یہ بالکل سخت منع تھا، بلکہ ایک زمانہ تھا کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا، یعنی شوہر مر گیا تو بیوی کو بھی اس کے ساتھ آگ میں جلا کے اس کو بھی مار دیا جاتا تھا۔ تو یہ جاہلانہ جو جتنے بھی رسمیں اور یہ رواج ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ختم کرتا ہے، ان سے منع کرتا ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم انہی رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں۔ معاشرہ جو ہے ابھی اسی طرح کے جو ہے حالات میں ان چیزوں کو لیے چل رہا ہے، تو لوگوں کی زندگی میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آسان حل یہی ہے کہ آپ قرآن سمجھیں، اپنی زندگی کو سمجھیں، اس دین کو سمجھیں، اور پھر اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگوں میں اویئرنس آئے، لوگوں کو اپنا دین سمجھ آئے اور اپنی زندگی کو بہتر کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اب اس آیت مبارکہ کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں، واو عطفہ ہے، الذین اسم موصولہ جمع مذکر، یتوفون فعل ہے، منکم مرکب جاری۔ یتوفون مادہ وا فا یا مزید فی کا باب تدبرا، ماضی کا پہلا صیغہ توفا، مضارع یتوفا، تدبرا یتدبرو، توفا یتوفا، یتوفون یتدبرون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع غائب مذکر، وہ فوت کرتے ہیں۔ یتوفون مجہول ہے، وہ فوت کر دیے جاتے ہیں، یعنی جب شوہر فوت ہو جائیں، اللہ کی طرف سے موت آ جائے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، ان کے پیچھے ان کی بیویاں زندہ ہوں، واو عطفہ، یذرون فعل ہے، ازواجن مفعول بہ ہے۔ یذرون مادہ واو زارا، باب فتح، ماضی کا پہلا صیغہ وزارا، مضارع یذرو، فتح یفتح، وزارا یذرو، یذرون یفتحون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع غائب مذکر کے لیے، وہ چھوڑتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد اپنی بیویاں پیچھے زندہ چھوڑ جاتے ہیں۔ یتربصن بانفسہن، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یتربصن یہ فعل مؤنث ہے اور ازواجن کے لیے ہے، یعنی وہ جو بیویاں ہیں وہ روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو۔ بانفسہن میں بانفس مرکب جاری ہے اور انفسہن مرکب اضافی ہے۔
یتربصنا، اس میں مادہ را با صاد مزید فی کا باب ہے، تدبرا، اور ماضی کا پہلا صیغہ تربصا، مضارع یتربصو، تدبرا یتدبرو، تربصا یتربصو۔ یتربصنا اصل میں یہ یتدبرون کے وزن پہ ہے۔ یتدبرون تو مضارع جمع مذکر کے لیے ہے، تو یتربصنا یہ مضارع جمع مؤنث کے لیے ہے۔ یتربصنا مضارع جمع غائب مؤنث کے لیے، وہ سب عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اربعۃ اشہر و عشر فاذا بلغنا اجلہن فلا جناح علیکم، 4 ماہ اور 10 دن تک، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ۔ اربعۃ اشہر و عشر، 4 ماہ اور 10 دن تک۔ اربعۃ اشہر یہ دونوں مل کر مرکب اضافی بنا، واو اس میں عاطفہ ہے، اور عشرہ یہ اشہرن کے طرح معطوف ہے، یعنی اربعۃ اشہرن اور اربعۃ عشرہ یہ دونوں یعنی مرکب اضافی بنے، واو اس میں عاطفہ۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فا عطفہ اذا ظرف زمان ہے، بلغنا فعل ہے، اجلہن یہ مرکب اضافی ہے، ہن اس میں ضمیر جمع غائب فیمیل عورتوں کے لیے ہے۔ بلغنا مادہ با لام غین باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ بلغا مضارع یبلغو۔ بلغنا یہ نصرو چونکہ یہ جمع ماضی کے لیے غائب کے لیے ہے اور یہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے ہوگا نصرنا، نصرنا کے وزن پہ بلغنا، ماضی جمع غائب مؤنث کے لیے۔ ان سب عورتوں نے مدت پوری کر لی، اذا بلغنا جب وہ سب عورتیں اپنی مدت پوری کر لیں۔ فلا جناح علیکم تو تم پر کچھ گناہ نہیں، فا عطفہ لا جنسیہ، اور لا جنسیہ کے بعد جناح اسم لا ہے، یہ حالت نصب میں آئے گا، لا جنسیہ کا اسم۔ علیکم مرکب جاری ہے۔ فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر، اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ فی ما فعلنا جو چاہیں کریں، فی ما مرکب جاری، فعلنا یہ فعل ہے۔ یہ فعل کی گردان ہم نے اپنی گرامر کی کلاسز میں پڑھی ہوئی ہیں، مذکر کے لیے فعلا اور دو کے لیے فعلا اور جمع کے لیے فعلو، اسی طرح مؤنث کے لیے فعلت اور دو کے لیے فعلتا اور جمع کے لیے فعلنا۔ تو فعلنا یہاں پہ اس میں استعمال ہوا ہے، فعلنا وہ عورتیں جو کریں جیسا چاہیں، فی انفسہن بالمعروف اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے، فی انفس مرکب جاری ہے اور انفسہن مرکب اضافی ہے، بالمعروف یہ بھی مرکب جاری ہے، فی اور با دونوں حروف جارہ میں سے، اس لیے یہ مرکب جاری بنے۔ واللہ اور اللہ، واو استئنافیہ یعنی اس بات کے بعد یہ بدل کے جو اگلی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ سب کچھ تو کر رہے ہو لیکن اللہ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، تو واو استئنافیہ یعنی دوبارہ سے بات شروع ہو رہی۔ اللہ مبتدا ہے، بما تعملون خبیر تم سب کے اعمال سے، یعنی اللہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے، بما مرکب جاری، تعملون فعل ہے، خبیر خبر ہے، مبتدا اور آگے اس کی خبر، مبتدا اللہ اور خبیر خبر ہے۔
تعملون مادہ عین میم لام باپ سمیہ ماضی کا پہلا صیغہ عاملہ مضارع یعملو سمیع یسمعو عاملہ یعملو تعملون تسمعون کے وزن پہ فعل مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے تم سب جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 234 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ارشادات سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔